بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ آج ہمارے اسلامی سلطنت میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین میں جو ہمارا دارالخلافہ ہے، جس کا بہت ہی پیارا نام ہے اسلام آباد، اور یہ وطن عزیز جس کی اہمیت ہم سب کے سامنے ہے کہ محمد علی جناح قائد اعظم پاکستان نے بڑے مشکل سے اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ اس وطن عزیز کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ کتنی مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہمارے مسلمانوں کی جائیدادیں، کتنی مالیت وہ ہندوستان کے اندر رہ گئی۔ اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے ہماری عورتیں آج بھی دنیا کی مختلف کونوں میں، ہندو اور اسی طریقے سے سکھوں کے نکاحوں میں ہیں۔ اس وطن عزیز کے لیے ہر چھوٹے بڑے نے قربانی دی ہے، اور جب یہ وطن وجود میں آیا تو اس کا مطلب صرف یہی تھا کہ اللہ کا قانون چلے گا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب کسی جلسے میں تقریر کرتے تو ان کے گلے میں قرآن کریم لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ ان سے جب کوئی پوچھتا کہ جب یہ وطن عزیز وجود میں آئے گا تو اس کا قانون کیا ہوگا، تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی اور قانون ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست ملی، اور اسی وجہ سے ملی کہ اسلامی احکامات اس کے اندر نافذ ہو، اسلام کا بول بالا ہو، اور اسلام کے قوانین کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم باوجود ایک قوت کے، باوجود ایک قوم کے، باوجود ایک فوج اور پولیس کے، باوجود ایک قوت اور توانائی کے، آج ہم اپنے دارالخلافہ کے اندر ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے مندر بناتے ہیں، جبکہ اسلام میں تو کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی جگہ مسلمان آباد کرے اور مسلمانوں نے کسی جگہ کو آباد کیا ہو، وہاں کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ بنانا کسی صورت میں جائز نہیں۔ تو لہذا یہ ناجائز کام ایک جائز سلطنت کے اندر ہو رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے فرمانبردار بننے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ وزیر اعظم نہیں ہو؟ کیا آپ صدر مملکت نہیں ہو؟ کیا آپ لوگ جتنے بھی وہ وزیر نہیں ہو؟ کیا آپ لوگ کی کوئی حیثیت نہیں؟ کیا آپ ایک مسلم شدہ حکومت کے سربراہان نہیں ہو؟ کہ آپ کو ضرورت ہے کہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے علاقے میں، اپنے مقام میں، اپنے سلطنت میں، اپنے دارالخلافہ کے اندر آپ ان کی عبادت گاہ بنائیں؟ ضرورت اس بات کی کیا ہے؟ کون سی ضرورت آپ کے پاس آئی؟ کون سی ضرورت آپ کو لاحق ہوئی کہ آپ نے ان کی عبادت کا اتنا خیال کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ایک قوت ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے جو فوج عطا فرمائی وہ دنیا کی ایک بہترین فوج ہے۔ اب یہ کہ ان چیزوں کے باوجود ہم غیروں کے سامنے بے جا جھکیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو لہذا یہ جو کام ہوا ہے
تمام کے تمام امت مسلمہ کے دلوں کے اوپر داغ لگا ہوا ہے، وہ دردمند ہوئے، ان کو دکھ ہوا ہے کہ آج اسلام آباد کے دارالخلافت کے اندر مندر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، تبھی ہی تو ہم مسلمان ہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ جناب ریاست مدینہ کا نام لے کر ہم ریاست مدینہ کے قانون طور اور طریقے کے خلاف زندگی گزارے اور نام سے صرف لیتے رہے ریاست مدینہ، اس سے تو کام نہیں چلتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی تکلیف والی زندگی میں تکلیفیں اٹھائی، لیکن جب مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قوت دی، مسلمانوں کو حیثیت عطا فرمائی، اور دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے تو اللہ کے پیارے ہی تھے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے ان کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے تو اعلان فرمایا کہ جتنے بھی بت ہیں تمام کے تمام بتوں کو توڑ دیا جائے۔ تو ہمارے پیغمبر بتوں کو توڑنے والے تھے، ہمارے پیغمبر بتوں کی شکنہ کشی کرنے والے تھے، اور آج جناب اس پیغمبر کا نام ہم اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس پیغمبر کے ریاست مدینہ کا نام ہم اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت کا تو فرمان ہی نازل ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، یہ لوگ تو اس پاک زمین میں حرم کے اندر قریب ہی نہیں آئیں گے۔ مقصد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت پھر فرمائی کہ عرب کے اندر کوئی مشرک نہیں رہ سکے گا۔ پھر ایک روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینہ وہ مدینہ ہے، ریاست مدینہ وہ ریاست مدینہ ہے، وہ منورہ ہے کہ کوئی مشرک یہاں رہ نہیں پائے گا۔ اب یہ کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا طور اور طریقہ یہ ہے اور ہماری زندگی اس کے خلاف چل رہی ہے، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور صدر مملکت ہے، آپ کے پاس کیا قوت کم ہے؟ کیا آپ کی کوئی حیثیت کم ہے؟ کیا آپ اپنی حیثیتیں اور قوت بڑھانے کے لیے اور دوسرے کے مدارات حاصل کرنے کے لیے یہاں اپنے علاقے میں مندر تعمیر کرتے ہیں؟ تو خدا را مسلمانوں کے دلوں کو زخمی نہ کریں، وہ آپ کے مساجد کو گراتے ہیں، وہ آپ کے عبادت خانوں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، وہ آپ کے مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کرتے ہیں۔ کشمیر پر کئی روزوں سے، کئی سال سے یہ کرفی اور یہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے، اور آپ لوگ کے ہاں یہ اس کا جواب ملتا ہے، تو افسوس ہے اس کے اوپر۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔